پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ہانیہ احمد ایک بچی پاکستان پنجاب میں CCD کی کارروائی میں ماری گئی تھی، اور وہ جو بچی تھی وہ تھی تو پاکستان سے، مگر وہ آسٹریلین نیشنل بھی تھی۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو پھر یہاں کے پرائم منسٹر البنیز نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات کرے کہ واقعہ کیوں پیش آیا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا، اب جب یہ مطالبہ سامنے آیا پرائم منسٹر کی طرف سے، تو یہ پاکستان میں لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ نیوز تھی کہ دیکھیں ایک بچی ہے اور آسٹریلیا کا پرائم منسٹر ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں لوگوں کے لیے یہ ایک ہارڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ جو مہذب ممالک ہے وہاں پہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، وہاں پہ انسانی جان کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی جان تو دور کی بات، یہاں پہ تو اگر کسی کی نیند خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی لاس یہاں پہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا 1995 میں، 90s میں، اور یہ واقعہ سڈنی ایئرپورٹ کے حوالے سے ہے۔ جو سڈنی کا ایئرپورٹ ہے آسٹریلیا میں، چونکہ میں وہاں پہ کوئی 10-15 دفعہ میں گیا ہوں، کبھی کسی کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے یا جب آنا ہوتا ہے، اور جب بھی میں وہاں پہ جاتا ہوں آپ یقین کریں ابھی تک مجھے اس کے سارے راستے نہیں پتہ۔ میپ لگا کے میں وہاں پہ یعنی کہ ٹرمینل تک کا میں نے ایگزیکٹ انٹر کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ وہ میرے لیے ایک عجیب سا ہوتا ہے۔ میپ لگانے کے باوجود بھی میں کبھی کسی روڈ سے جا رہا ہوں، کبھی کسی سے، اور مشکل سے میں وہاں پہ اپنے جو بھی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پہ پہنچتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ اور یہ ایئرپورٹ جس علاقے میں ہے وہاں کے لوگوں نے ایک بڑا دلچسپ مطالبہ کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ جہاز لینڈ کرتے ہیں یا وہ ٹیک آف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، اور رات کو یہاں پہ جہاز نہ آنے چاہیے نہ یہاں سے جانے چاہیے۔ اب جب وہاں پہ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، ظاہری بات ہے ایئرپورٹ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ان کو آفرز ملی، ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اور جو بھی جس طریقے سے آپ چاہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ وہ لوگ نہیں مانے، وہ اس بات پہ قائم رہے کہ جی ایئرپورٹ کے اندر ہمیں کوئی ایکٹیویٹی رات کو نہیں چاہیے، اور پھر اس طرح سے یہ واقعہ چلا جاتا ہے کورٹ میں۔ پھر اس کے بعد جب کورٹ سے وہ فیصلہ آتا ہے وہ ان لوگوں کے حق میں آتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا جاتا ہے، اگر آپ گوگل کرتے ہیں آپ کو اس کی ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ سڈنی ایئرپورٹ کرفیو ایکٹ 1995، اگر یہ آپ سرچ کریں گے تو یہ پورا ایکٹ آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ خیر، اس میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ رات 11 سے لے کر صبح 6 بجے تک سڈنی ایئرپورٹ پہ کرفیو ہوگا، اور وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی جہاز وہاں پہ لینڈ نہیں ہوگا، اور کوئی جہاز وہاں سے نہیں اڑے گا۔ تو اس کے بعد سے لے کر 1995 سے اب اس وقت 2026 ہے، جون کا یہ مہینہ ہے، اور یہ تقریباً ہو گئے ہیں 30-31 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ کرفیو وہ وہاں پہ نافذ ہے۔ اور سڈنی ایئرپورٹ میں جو آخری جہاز وہاں پہ لینڈ کرتا ہے وہ رات 11 بجے سے پہلے کرے گا، اس کے بعد وہاں پہ کوئی جہاز لینڈ نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کی نیند خراب ہو رہی تھی، اور ابھی تب سے لے کر اب تک وہاں پر ایئرپورٹ پہ وہاں پہ کوئی جہاز جا نہیں سکتا، کوئی جہاز آ نہیں سکتا۔ تو جو مہذب ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں چونکہ حالات بدقسمتی سے مختلف ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کے لیے پھر یہ بھی نیوز ہوتی ہے کہ اچھا انسان کی جان گئی ہے تو اس کے اوپر کیوں اس طرح سے بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا جان جانا بہت بڑی بات ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے ایئرپورٹس پہ کرفیو لگا دیتے ہیں۔